بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول کاکول کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس صفحے پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی آئندہ ویڈیو سے آپ بر وقت آگاہ ہو سکیں۔ آج کے اردو مضمون میں ہمارا عنوان ہوگا مضمون نویسی۔ جی، مضمون نویسی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم مضمون لکھنا سیکھیں گے کہ اس میں ہم جانیں گے مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں، کیسے اس کا آغاز کیا جاتا ہے اور نفس مضمون میں کیا چیزیں آتی ہیں اور پھر مضمون کا اختتام کیسے ہوتا ہے۔ جی بچوں، ابتدائی جماعتوں میں بھی آپ نے مضمون جو ہے وہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون لکھنے سے آپ واقف ہیں کہ مضمون کیسے لکھا جاتا ہے، لیکن اب جماعت پنجم میں آپ آ چکے ہیں اور پنجم جماعت میں مضمون کی زیادہ تفصیل آ جاتی ہے، اور آج جو ہم مضمون لکھیں گے وہ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں اور ان 3 حصوں کے بارے میں ہم باری باری جانیں گے۔ جی بیٹا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں اور باری باری ہم ان تینوں حصوں کے پہلے نام آپ کو میں بتاتی ہوں اور پھر اس کے بعد آپ ان کی تفصیل جانیں گے جس کی مدد سے آپ کو مضمون لکھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلا نمبر آ جاتا ہے جی تمہید، ٹھیک ہے۔ تمہید کو ہم آغاز بھی کہتے ہیں، تفصیل میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے نفس مضمون، اس میں مضمون کی تفصیل آ جاتی ہے۔ اور آخری نمبر پہ آ جاتا ہے اختتام، جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، اختتام یعنی ختم ہو جاتی ہے بات، جس پہ اس کو اختتام کہا جاتا ہے۔ جی تو بچوں، 3 حصے ہم نے جان لیے کہ مضمون جو ہے ہمارا 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے تمہید۔ یہاں پہ آپ کو سامنے اسکرین پہ یہ ایک ویب خاکہ نظر آ رہا ہے جس میں آپ کو درمیان والے حصے میں جو ہے وہ مضمون نویسی لکھا ہوا ہے، یعنی مضمون لکھنا، اور شروع میں آپ کو نظر آ رہا ہے تمہید، یعنی مضمون کا اس پہ ہم آغاز کریں گے کہ مضمون کو شروع، کوئی بھی چیز آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو آغاز دیتے ہیں، اس کا شروع کرتے ہیں، جس کو تمہید کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ باری آ جاتی ہے نفس مضمون کی، جس میں جو آپ کو عنوان ہوتا ہے اس کے مطابق آپ پوری تفصیل سے لکھتے ہو، بتاتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے، اور وہ پوری تفصیل جو ہے وہ آپ پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں۔ وہ 1 سے 2 پیراگراف آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے، تفصیل ختم ہو جاتی ہے، تو آپ انجام پہ آ جاتے ہو، نتیجے پہ آ جاتے ہو، یعنی اس چیز کا اختتام ہو گیا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے۔ پھر آپ اس کا نتیجہ بتاتے ہو کہ ساری جو آپ نے بحث کی اس سے آپ کو کیا حاصل ہوا، اسے اختتام کہا جاتا ہے۔ جی بچوں، اب آپ اپنی اردو زبان و قواعد جو کہ آپ کی گرامر کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 2 کو کھولیں گے، اور وہاں پہ آپ کو مضامین کے عنوانات دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 1 سے 3 عنوانات ہیں جو کہ استاد سے ہی متعلق ہیں، اور اس میں سے آپ کے لیے جو میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پسندیدہ استاد۔ آپ سب کا بھی کوئی نہ کوئی پسندیدہ استاد ہوگا۔ آپ اپنے پسندیدہ استاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عنوان پر مضمون تحریر کریں گے۔ جی بیٹا، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ جو تھا جس کو تمہید کہا جاتا ہے وہ تعارف والے حصے میں آ جائے گا، یعنی آپ نے موضوع کا انتخاب کیا میرا پسندیدہ استاد، اور اب آپ نے اس موضوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا آغاز کرنا ہے، اس کو ایک تعارف دینا ہے، اور اس کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے ایک پیراگراف لکھا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مضمون لکھنے میں یہ پیراگراف آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا، انسان نے اس عقل و شعور کے ساتھ علم سیکھا۔ علم سکھانے میں جس ہستی کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے اسے ہم استاد کہتے ہیں۔ یہ ہستی روحانی ماں باپ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب اس پیراگراف کو دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اس کے متعلق بہت ساری باتیں آئیں گی، اور آپ
اس چیز کو کاپی نہ کریں، لیکن اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ تعارف کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کی مدد سے اپنے مضمون کا تعارف جو ہے وہ لکھنا شروع کریں۔ جی، دوسرا نمبر آ جاتا ہے نفس مضمون۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نفس مضمون میں آپ نے جو عنوان جس کا انتخاب کیا ہے اس کی پوری تفصیل لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز دے دی ہیں جو کہ آپ کو اس کی تفصیل لکھنے میں مضمون کی آپ کی مدد کریں گی، اور اس کو میں نے اوپر عنوان دیا استاد کی خوبیاں، یعنی ایک اچھا استاد جو ہے یا آپ کا پسندیدہ استاد جو ہے اس کے اندر کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، جیسے ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ، باکردار، وقت کا پابند، اسلامی اقدار کو جاننے والا، یعنی یہ ساری خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں، اور ان سب کی مدد سے آپ ان کو ملاتے ہوئے 1 سے 2 پیراگراف میں نفس مضمون کی تفصیل لکھ سکتے ہیں۔ جی بچوں، اب ہم مضمون کے آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں جسے اختتام کہا جاتا ہے، یعنی ہم نے جو ساری بحث کی اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ آپ بھی اپنے مضمون کو ختم کرتے ہوئے اسے ایک مؤثر اختتام دیں۔ اسکرین پر دکھائے جانے والے اختتام سے آپ کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ مضمون کو علیحدہ صفحات پر تحریر کریں۔ امید ہے کہ اس طریقے کی مدد سے آپ ایک اچھا مضمون لکھیں گے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔